الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن کے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے، نہ تو ہماری ان سے کوئی رشتہ داری رہی ہے، اور نہ ہی ہم میں سے کسی کو ان سے جانی و مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے ان کی خصوصیات و کمالات کی بنا پر کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم حاتم طائی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ہم حاتم طائی سے عقیدت اس کی سخاوت کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نوشیروان سے عقیدت رکھتے ہیں تو ہم نوشیروان سے عقیدت اس کے عدل و انصاف کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں سے عقیدت ان کے عدل و انصاف اور ان کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں نہیں کرنی چاہیے کہ جن میں جو ان تمام خصوصیات اور کمالات کے مالک تھے؟ اور یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ جو ان میں کمالات پائے جاتے تھے وہ نامکمل اور ناقص تھے، جبکہ میرے نبی کا ہر کمال کامل و اکمل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول کی سخاوت سے بھلا کیا نسبت رکھتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا اور جس نے دشمن کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا اور جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کا دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری ہے، وہ دنیا میں بھی نوازتا تھا اور آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ میں اسی طرح نوشیروان کے عدل انصاف کا بھی انکار تو نہیں کرتا، لیکن نوشیروان کا عدل انصاف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل انصاف سے بھلا کیا نسبت رکھتا ہے کہ جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں بھی عدل کے میٹھے چشمے جاری رکھے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں کیوں نہیں محبت کرنی چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس سے عاشق ہو وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے اقتدار پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں۔ میں کیوں نہ ناز کروں اس عظیم نبی پر کہ جس میں تمام خصوصیات پائی جاتی تھی؟ میرے نبی کے اندر عدالت تھی، شرافت تھی، صداقت تھی، امانت تھی، دیانت تھی۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا، میرے نبی کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میں فردن فردن پائے جاتے تھے۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل تھا، اسماعیل کا احسان تھا، موسیٰ کا دلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی، یوسف کا حسن تھا۔ میرے نبی کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا تھا۔ میں کہتا ہوں جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے عز و انکساری سے محبت نہیں، اسے عدالت سے محبت نہیں، اور اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ وحشی درندہ ہے، اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر کا ٹکڑا ہے، اور جس کے دل میں الفت رسول کی لگن نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والا انسان کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، کوئی بھی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے عزیز و اقارب سے زیادہ اور اس کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آئیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اولاد کے لیے ان سے زیادہ تو محبت نہیں، اگر ہے تو افسوس کے ساتھ میرے دوستو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ اور قرآن میں بھی میرے رب کائنات نے فرما دیا، جو میرے رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری رگوں میں خون سے زیادہ عشق رسول گردش کرتا ہے، مر جائیں گے لیکن وفادار رہیں گے۔
صلوات محمد و آل محمد. پھر بھی بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، صلوات محمد و آل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی اصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات محمد وآل محمد. دعا ہے خالق کائنات آپ سب مومنین کا یہاں تشریف لانا عبادت شمار فرمائے، اور جس مرحومہ مغفورہ کے لیے اس مجلس کا اہتمام ہوا ہے، دعا ہے خالق کائنات اس مرحومہ کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. ان کی جملہ خاندان کے مرحومین کی دعا کی اپیل کے لیے درخواست کی گئی ہے. میرے اللہ اس خاندان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بالخصوص حسین امتیاز عالم، ولد محمد ابتداء عالم، انیس بطول زوجہ حسین امتیاز عالم، زرین عباس بنت ابو الفضل عباس، انجم پرویز زوجہ پرویز بختیار، سرور جہان عالم بنت حسین امتیاز عالم، پرویز اختر، پرویز بختیار ولد بختیار حسن، ابو الفضل عباس ولد ضیاء محمد، انصار زہرا زوجہ ابو الفضل عباس، غضنفر عباس ولد ابو الفضل عباس، بختیار حسن ولد زاہد کریم، تنویر بطول زوجہ بختیار حسن، شاہدہ خاتون زوجہ رضا تاجدار عالم، آغا سرفراز حسین ولد آغا محمد شفیع، گلریز سعید ولد سعید الحسن، سعید الحسن ولد زاہد کریم، حفیظ بطول زوجہ سعید الحسن. دعا ہے خالق کائنات بطفیل محمد و آل محمد ان جملہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے. ان جملہ مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بران رحمت کے نزول کے لیے بھی صلوات تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں موت اور حیات ہے، جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا کہ میں تمہیں دیکھوں تم میں سے عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے۔ لاکھوں درود و سلام ان عظیم ہستیوں پر، بالخصوص اس حسین پر کہ جو فرزند بطول ہے، جو جگر گوش بطول ہے، جو دل برے حیدر کرار ہے، جو قافلہ توحید کا سالار ہے۔ سلام اس حسین پر کہ جو مقتل کو مکتب بنانے والا ہے۔ سلام اس حسین ابن علی پر جو اپنے لہو سے کربلا کی خاک پر لا الہ الا اللہ لکھنے والا ہے۔ سلام اس پر جو زخمی اسلام کا طبیب ہے، جو نوکے سنا کا خطیب ہے۔ سلام اس پر جو آدم کی صفوت کا وارث ہے، جو موسیٰ کا وارث ہے، جو ابراہیم کا وارث ہے۔ ایسے کیوں نہ کہہ دوں جو 1,24,000 انبیاء کا وارث ہے۔ سامعین گرامی قدر، بڑی معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مجیدہ کو کل نفس ذائقۃ الموت کو قرآن مجید میں 3 جگہ پر نازل فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو۔ کوئی ہم میں سے چلا جاتا ہے تو اس کو خیر کے ساتھ یاد کرنے کا معصومین حکم دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ذکر محمد و آل محمد سے بڑھ کر اور خیر ہو کیا سکتا ہے۔ واحد یہ شیعہ قوم ہے کہ جو اپنے مرنے والوں کے لیے مظلوم کربلا کی مجلس کا اہتمام کر کے اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اموات کو، مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کرنے کا مجلس عزا سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے۔ دوسرا، سرکار انبیاء نے فرمایا کہ جس طرح تم زندہ افراد ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجتے ہو، اسی طرح اپنے مرحومین کے لیے بھی ہدیہ بھیجا کرو۔ جب تم زندہ کو تحفہ دیتے ہو، کوئی ہدیہ بھیجتے ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا قیلا عمل ہدیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اپنے مرحومین کے لیے ہدیہ بھیجیں کیا؟ تو فرمایا نعم الہدیۃ الاستغفار، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہدیہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے انسان مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو یقیناً جب ہم کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ معصومین فرماتے ہیں
تم جب اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہو تو وہ بھی اسی طرح خوش ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زوروا موتاکم فإنہم یفرحون بزیارتکم، جب تم اپنے زندہ دوستوں کے پاس جاتے ہو، ان سے ملاقات کرتے ہو، ان سے ملتے ہو، تو یقیناً تمہاری ملاقات کے ذریعے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اپنے مرحومین کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ان کی قبروں پر ان کی زیارت کے لیے چلے جایا کرو۔ جس طرح تم زندہ افراد سے ملتے ہو وہ خوش ہوتے ہیں، تم اپنے مرحومین کی قبروں پر جاؤ گے تو وہ آپ کے مرحومین بھی خوش ہو جائیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو سامعین گرامی قادر، آل محمد سے محبت میں جینا کمال نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں تو آل محمد کا ماننے والا ہوں، میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں۔ بے شک بہت فضیلت ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ انسان آل محمد کی محبت میں مر جائے۔ آل محمد کی محبت میں مر جانا کمال ہے، جینا کمال نہیں ہے۔ اہل سنت کے عالم ہے زمخشری، بہت بڑے عالم دین، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے تفسیر کشاف، اس میں یہ ایک حدیث کو نقل کرتا ہے جو بڑی طولانی اور لمبی حدیث ہے، لیکن بڑی ہی بہترین حدیث کو نقل فرمایا ہے، جس کو شیعہ مفسرین اور علماء نے بھی اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے۔ وہ لکھتا ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو بھی محمد و آل محمد کی محبت رکھتے ہوئے مرتا ہے وہ ایسے مرتا ہے جیسے شہید ہو کر مرتا ہے۔ آل محمد سے محبت رکھ کر مرے تو شہادت کی موت ہے، اور سرکار الانبیاء کی حدیث ہے فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر۔ نبی فرماتے ہیں ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے، لیکن جو شہید ہوتا ہے یہ ایسی نیکی ہے کہ اس کے اوپر اور کوئی نیکی نہیں، شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ معصومین بتائیے شہادت ہے کیا، شہید کہتے کس کو ہے؟ تو شہید وہ ہوتا ہے جو کسی نبی یا امام کے حکم پر میدان جنگ میں کفار و مشرکین سے جنگ کرتا ہوا میدان میں مارا جائے، اسے شہید کہتے ہیں۔ اے مولا ہمیں تو وہ سعادت نصیب نہ ہو سکی، ہمارے وقت کے امام پر غیبت میں ہے، نبی کا زمانہ ہم نے دیکھا نہیں، کیا ہمیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی کہ ہم بھی شہید کا درجہ پائیں؟ کہا کیوں نہیں، ایک کام میں بتاتا ہوں، وہ کام تم کرو، تمہیں وہی شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، تم محمد و آل محمد سے محبت رکھ کر مر جاؤ، تمہیں وہی شہیدوں والا ثواب مل جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد کی ذات۔ زمخشری اپنی حدیث کو جاری رکھ تو یہ اگلا جملہ کہتا ہے اللہ ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اس حال میں مرتا ہے کہ اس کے نام اعمال سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے محمد و آل محمد کی محبت کا کہ جو آل محمد سے محبت رکھ کر مرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، حاتم طائی کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ بڑا سخی تھا، نوشیروان کے بارے میں آپ نے سنا کہ بڑا عادل تھا، انصاف کرنے والا تھا۔ شیعہ سنی کتابوں میں ایک روایت موجود ہے کہ یہ دونوں توحید کے قائل نہیں تھے، لیکن حاتم طائی اتنا سخی تھا اور نوشیروان اتنا عادل تھا کہ اللہ تعالیٰ ان دو صفتوں کی وجہ سے ان پر جہنم کا عذاب نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں اگر یہ توحید کے قائل ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کر دیتا، لیکن جنت تو عطا نہیں کرے گا
کیونکہ توحید کے قائل نہیں تھے، لیکن اپنی صفت میں اس کمالات پر تھے کہ اللہ انہیں یا تو مقام اعراف پر جگہ دے گا یا اگر جہنم میں بھی رکھے گا تو ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں حاتم طائی اور نوشروان اپنی عدالت کی وجہ سے جہنم کا عذاب ان پر ہٹ سکتا ہے، تو محمد و آل محمد کی محبت رکھتے ہوئے انسان کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ صلوات محمد و آل محمد کی ذات۔ اور معصومین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیں تو مومن کے لیے اچھی، لیکن مومن ان کو پسند نہیں کرتے۔ پوچھا گیا مولا کون سی دو چیزیں ہیں جو مومن کے لیے اچھی ہیں لیکن مومن پسند نہیں کرتے؟ تو فرمایا ایک موت ہے جو مومن پسند نہیں کرتا، اور دوسرا قلت مال، فقیری، تنگدستی۔ پوچھا گیا سبب کیا ہے، مومن کے لیے بہتر کیسے ہے؟ کہا مومن پسند نہیں کرتا، بہتر ہے موت، اس لیے کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو مومن کے لیے جو زندگی ہے وہ قید خانے کی مانند ہے، وہ اسے موت آتی ہے تو دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے، سکون کی زندگی میں چلا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے بہتر ہے۔ اور تندرستی، فقر مومن کے لیے اس لیے بہتر ہے۔ مومن پسند نہیں کرتا کہ مجھے پریشانیاں ہو، مجھے فقیری ہو، مجھے محتاجی ہو، لیکن جتنا کم مال ہوگا اتنا کم حساب دینا پڑے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ زمخشری اپنی حدیث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتا ہے من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو بھی محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہوئے اس دنیا سے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو شخص توبہ کر لیتا ہے پھر اس کو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو محمد و آل محمد سے محبت رکھنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو کتنا اجر ہے محمد و آل محمد کی محبت میں، کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں محمد و آل محمد کی محبت عطا فرمائی ہے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے امتحان رکھا ہے، اس کے لیے آزمائش رکھی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون ہے جو میری آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ اور فرماتا ہے میری آزمائش کے اپنے طریقے ہیں، میں کسی کو اولاد دے کر آزماؤں گا، کسی سے اولاد لے کر آزماؤں گا، کسی کو مال دے کر آزماؤں گا، کسی سے مال لے کر آزماؤں گا، کسی کو جوڑے دے کر آزماؤں گا، کسی سے جوانی کی عالم میں واپس لے کر آزماؤں گا۔ تو اللہ کے اپنے ہی آزمائش کے طریقے ہیں، لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے امتحانات کے بعد، میری آزمائشوں کے بعد جو ان پر صبر کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرا حبیب انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو معصومین فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے پیاروں سے زیادہ آزمائشیں لیتا ہے، جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ اس سے اتنی زیادہ آزمائشیں اور امتحان میں ڈالتا ہے۔ اور کتنا وہ کریم اللہ ہے، کتنا وہ رحیم اللہ ہے
کہ جس نے اسباب پیدا کر دیے چھوٹے چھوٹے ہماری بخشش کے۔ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہو اور اسے ایک تھوڑی سی ٹھوکر آ جائے، وہ گرنے لگے اور سنبھال لے اپنے آپ کو اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس چھوٹی سی ٹھوکر کے بدلے اللہ اس کے نام اعمال سے کئی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ایک کانٹا چبھنے کے بدلے اس کے نام اعمال سے کئی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یقیناً یہ ہماری بخشش کے ذریعے ہے کہ انسان کے پاؤں میں کانٹا چبھے، اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے، کہ ایک مومن کو صرف ایک رات کے لیے اگر بخار ہو جائے، صرف ایک رات کا بخار ایک مومن کو 1 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ 1 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات جس مومن کو بخار ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج فرما دیتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں جس کو 3 دن بخار کے عالم میں گزر گئے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا اور یہی کہا، میرے اللہ تو صحت دے تو بھی میں راضی ہوں، تو زندگی دے تو بھی میں راضی ہوں، تو بیماری دے تو بھی میں راضی ہوں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دن تیری زندگی کے بخار کے گزریں گے، تیرے نام اعمال سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ جس نے بخشش کا کتنا بہترین سامان بنایا ہے۔ یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان آزمائشوں پہ کتنا پورا اترتے ہیں۔ اور معصومین نے فرمایا فخر نہ کیا کر کہ میں تو بیمار ہی نہیں ہوتا، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے بہت عطا کیا ہے، میرے پاس تو اتنا مال و دولت ہے کہ میری 7 نسلیں بیٹھ جائیں وہ بھی کھاتے کھاتے ختم ہو جائیں گی، لیکن میرا مال ختم نہیں ہوگا، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ معصومین فرماتے ہیں اگر 40 دن گزر جائیں تیرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئی، تجھے بیماری نہیں ہوئی، تیرے سر میں درد نہیں ہوا، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، 40 دن گزر گئے ہیں تو نئے سرے سے کلمہ پڑھ کہیں تو کافر تو نہیں ہو گیا۔ 40 دن بندہ خدا تجھ پر گزر گئے اور اللہ نے تجھ پر کوئی آزمائش بھی نہیں ڈالی تو اس کا مطلب ہے اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ تو نئے سرے سے کلمہ پڑھ تاکہ اللہ تجھے آزمائے۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد کے نام پر۔ تو سامعین گرامی قادر، خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں وہ ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے بھی ہر قدم قدم پر طریقہ بتایا ہے، مرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، دفنانے کا بھی طریقہ بتایا ہے، اور اس کے بعد بھی نہیں چھوڑ دیا، کہا کہ تم مر جاؤ پھر مل بیٹھ کر ذکر محمد والے محمد کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، نیک کام انجام دو، ہم تمہارے مرحوم کے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے۔ تو خوش قسمت ہے سامعین، آج بھی آپ سن رہے تھے امیر المومنین کی عدالت، اور یقیناً امیر المومنین ہی عدالت کے مجسمہ ہیں، بڑے عظیم امام ہیں علی ابن ابی طالب۔ جب حکومت سنبھالی نا مولا امیر المومنین نے اور بیت المال تقسیم کرنا شروع کیا عادلانہ طور پر، تو سب سے پہلے اعتراض کرنے والے آ گئے کہ جس کے پہلے حصے تیرے چل رہے تھے وہ حصے باقی رکھے۔ ایک دن ایسا آیا جب آپ کا سگا بھائی جو 10 سال آپ سے بڑا ہے عقیل، وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ یا علی بیت المال میں میرا حصہ بھی بڑھائیے، جو 3 کلو گندم کم کر دی ہے آپ نے وہ 3 کلو گندم مجھے عطا کیجیے۔
وہ مجھے 3 کلو گندم بھی دیجیے۔ اس وقت امیر المومنین نے ایک لوہے کی سلاخ کو آگ کے اوپر رکھا، گرم کرنا شروع کیا۔ جب وہ لوہے کی سلاخ گرم ہو گئی، اپنے بھائی عقیل کے ہاتھ کے قریب کی، عقیل کی چیخ نکلی، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ علی کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں؟ اس وقت علی فرماتے ہیں عقیل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی تجھے اپنا بھائی سمجھتے ہوئے بیت المال سے تجھے زیادہ حصہ دے، جتنا عام مسلمان کو ملتا ہے عقیل تجھے بھی اتنا ہی حصہ ملے گا، اس سے زیادہ حصہ میں تجھے نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا عقیل یہ تو دنیا کی آگ تھی جو ایک عام انسان نے جلائی ہے، میں نے تیرے قریب کی ہے اور میں تو تجھے جلانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود تیری چیخ نکل گئی ہے اور مجھے اس آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے جو کسی عام انسان کی جلائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے غضب کے ساتھ جلا رکھی ہے۔ اس آگ میں مجھے جو دھکیلنا چاہتا ہے کہ جو اللہ نے اپنے غضب کے ساتھ جلا رکھی ہے۔ دنیا کی عام آگ سے تمہاری چیخ نکل گئی، علی نہیں ہو سکتا کہ تمہارے حصے کو بڑھا دے، بلکہ جتنا ایک عام مومن کا حصہ ہوگا اتنا ہی تیرا حصہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد کی نام پر۔ بس ختم کروں سامعین گرامی آپ کی زحمات کو۔ یہ دین جو ہم تک آیا ہے یہ آسانی کے ساتھ نہیں آیا، آل محمد نے اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ سب، ایسا کوئی گھر نہیں ہے اس دنیا میں جس گھر والے نے جنازہ نہ اٹھایا ہو۔ سامعین گرامی قدر گھر سے ایک جنازہ اٹھ رہا ہو نا کوہرام بپا ہوتا ہے، 2 جنازے ہوں کوہرام بپا ہوتا ہے، 3 جنازے ہوں قیامت صغریٰ کا مقام ہوتا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، کربلا میں ایک وقت میں ایک جنازہ نہیں تھا، 72 جنازے تھے، اور صرف جنازے تھے، نہ تو ان کو کوئی کفن دینے والا، نہ تو ان کو کوئی دفن کرنے والا، نہ تو ان کو کوئی جنازہ پڑھنے والا۔ اتنی غربت آ گئی تھی آل محمد پر کہ دشمنوں سے اجازتیں لے رہے تھے کہ عمر سعد تو اپنی لاشیں دفن کر رہا ہے، ہمیں بھی اجازت دے ہم بھی اپنی لاشیں دفن کریں۔ سنو گے اس نے کیا جواب دیا؟ وہ ملعون کہتا ہے کہ تم لاشیں تو مسلمانوں کی دفن کی جاتی تھی، اجرکم اللہ عذاب۔ کتنا درد ہے کربلا میں، اور ہمارے لیے کربلا ایک درس ہے اور بہترین درس ہے جس میں 3 سال والے سے لے کر 80-90 سال والے تک کے لیے سبق موجود ہے، جو اپنے لیے آئیڈل بنا سکتا ہے۔ اگر مرد ہو تو بھی آئیڈل بنا سکتا ہے، اگر مزدور ہو تو بھی آئیڈل بنا سکتی ہے۔ کربلا تو ہماری درسگاہ ہے۔ اور جب آئی اپنے بھائی کی لاش پر، کیا وہ وقت تھا؟ کیا بہنیں جب اپنے بھائیوں کی لاش پر آتی ہے تو یہ منظر ہوتا ہے کہ سوال کر کے پوچھتی ہے کیا انت اخی الحسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ کیا کوئی ایسی بہن ہے دنیا میں جو اپنے بھائی کی لاش پر جا کر پوچھ رہی ہو کہ کیا میرا بھائی تو ہے؟ لیکن جناب سیدہ کی اپنی قسمت جب اپنے بھائی کی لاش پر آئی تو یہی کہتی تھی انا ابن ام زہرا، کیا میری ماں زہرا کا لایا تو ہے؟ اور پھر رخ کیا مدینے کی طرف، یا جدا صلی علیہ ملائکۃ السماء، نانا آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، وہذا حسین بالعراء، نانا آپ کے حسین کربلا کی گرم ریت پر موجود ہے، مقطع بالاعضاء، اور جن کے جسم
टुकड़े कर दिए गए। मज़लूमुल अमामत रज़दा, नाना उनका अमा और अमामा मुसलमान लूट कर ले गए। अजरुकुम अल्लाह। और आखिरी जुमला तो बड़ा ही दर्दनाक जुमला बीबी ने कहा, या जद्दा बनात का सवाया, नाना आपकी बेटियों को कैद कर दिया गया है। अजरुकुम अल्लाह, हो गई बीबियां कैद। बस मेरा आखिरी जुमला अज़ादारो, कितना मान था बीबियों को अपने भाई अब्बास पर। और जब मुशक भर कर वापस आ रहे थे ना, आप सुनते रहते हैं ना कि हर शहीद का सर नोके नेज़ा पर, लेकिन अबुल फजल अब्बास का सर नोके नेज़ा पर नहीं, बल्कि घोड़े की गर्दन में डाला हुआ था। अकीदत का जुमला उलमा ज़ाकिरीन यही पढ़ते हैं कि अब्बास बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं कैसे अपनी फूफियों और बहनों के नंगे सर देखूं। मैं कहता हूँ ये तो अकीदत का जुमला है। क्या अब्बास बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो हुसैन बर्दाश्त कर सकते थे? क्या अली अकबर बर्दाश्त कर सकते थे? क्या शहजादा कासिम बर्दाश्त कर सकते थे? नहीं, वजह ये नहीं थी। ये तो अकीदत का जुमला कहा जाता है। समीने गिरने खबर वजह ये थी, जब उम्मुल बनीन का लाल रवाना हुआ था ना, तो फरात के किनारे 4000 मुसलमानों का पहरा था और 4000 ने एक अब्बास पर निशाना लिया। आप तो सिर्फ 2 या 3 तीर सुनते रहते हैं ज़मीन। अब्बास जब घोड़े पर आ रहे थे, 1 नहीं 2 नहीं, 4000 मुसलमानों के हाथों में तीर था, सामने निशाना एक अबुल फजल अब्बास थे। वो 4000 का एक निशाना, वो तीरों पर तीर चल रहे थे। कोई दाएं बाजू कलम कर लेता है, कोई बायां बाजू कलम कर लेता है, और बिना फिर यही आवाज गूंजती है, आज बदर के बदले ले लो, आज ओहद वाले बदले ले लो। अज़ादारो, वजह ये थी कि एक कमीने के हाथ में लोहे का गुरन था, उसने अब्बास के सर पर मारा। अब्बास का सर इतना जख्मी हो गया था कि नोके नेज़ा पर सवार नहीं हो सकता था। अल्लाह रहमतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल यनक़लिबून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज्जत और अज़मत का वास्ता ये कलील सी इबादत अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज्जत और अज़मत का वास्ता इस मजलिस अज़ा का सवाब जुमला मरहूमीन बिलखसूस जुमला मखसूसीन मरहूमीन के नामे अमाल में दर्ज फरमा। परवरदिगार जुमला मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज्जत और अज़मत का वास्ता उन जुमला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम इनायत फरमा। परवरदिगार उनके पसंदीदारों को सब्र जमील की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार इस अज़ीम ज़िक्र के सदके, इस अज़ीम मजलिस के सदके परवरदिगार बानियों के रिज़्क़ हलाल में वसअत और बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार जो मौजूद है बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनिया उन्हें सेहत व सलामती इनायत फरमा। परवरदिगार हाज़रीन जो मौजूद है इनके गुनाहान सगीरा कबीरा माफ़ फरमा। परवरदिगार हाज़रीन के जुमला मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। परवरदिगार के अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी कलील सी इबादत अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फरमा। उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पे कायम व दायम फरमा। मुराजे ज़ाम रहबर मज़हब का तूने उम्र इनायत फरमा। परवरदिगार हम गुनहगार हैं, हम गुनाहगार 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 हैं,
تیری ذات عظیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ پروردگار اس عظیم ذکر کے صدقے ہم گنہگاروں پر رحم فرما، رحمت کی بارش عنایت فرما۔ پروردگار عدل و انصاف کا نظام قائم فرما، ظلم و جور کا خاتمہ فرما۔ اللہم بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلوات۔